قرآن جو کہ معجزہ عظیم ہے، ایک مومن کے لیے نعمت عظیم تبھی ہو سکتا ہے جب اس پر قرآن کریم کے اصل راز ظاہر ہو جائیں اور وہ حقیقی فیض سے مستفید ہو سکے۔ جہاں قرآن کریم ہدایت سے بہرہ مند ہونے کا وسیلہ ہے، وہاں گناہ گاروں کے گمراہ ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہی اس کے معجزہ عظیم ہونے کی نمایاں صفت ہے۔ قرآن کریم وہ روشن کتاب ہے کہ کسی شخص کا باطن جس قدر منور ہوگا، اس قدر اس پر قرآن کے تمام پہلو روشن ہوں گے۔ قرآن کریم ہدایت کا منبع ہے جو اپنے اندر شریعت، طریقہ زندگی، معرفت اور حقیقت کے تمام راز سمیٹے ہوئے ہے۔ بلا شبہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسانیت کے لیے راہ ہدایت اسی میں موجود ہے، کیونکہ اس کے بعد نہ ہی کوئی نبی بھیجا جائے گا اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوگی۔ قرآن کریم کا انداز بیان انتہائی لاجواب اور شاندار ہے۔ یہ کتاب اس زبان اور خطہ میں اتاری گئی جو خود فصاحت و بلاغت کے لیے مشہور و معروف تھے۔ قرآن کریم کا انداز بیان دیکھ کر اہل عرب دنگ رہ گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جو قرآن کے متعلق کہتے تھے کہ یہ انسانی تخلیق ہے۔ ان کے لیے قرآن میں چیلنج موجود ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے تو اس جیسی دوسری کتاب لے آئیں۔ یہ دعویٰ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اللہ واحد و یکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ صفات و کلام میں۔ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ملتا۔ قرآن پاک کی زبان فصیح ترین عربی ہے، نہ تو یہ شاعری ہے نہ روایتی نثر۔ اس کا طرز بیان اعلیٰ ترین ہے۔ الفاظ و معنی کی ہم آہنگی میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ اس کی ادائیگی مختصر اور براہ راست ہے۔ اس کی آیات عقل و دانش اور غور و فکر سے بھرپور ہیں۔ اس کے پیغامات دل کی گہرائیوں تک پہنچ کے رہتے ہیں۔ نزول قرآن کے بعد سابقہ تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اس کے برعکس قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ بغیر کسی رد و بدل کے اپنی ابتدائی آیات و الفاظ کے ساتھ موجود ہے اور قیامت تک ایسے ہی محفوظ رہے گا۔ قرآن نہ صرف اوراق پر بلکہ لاتعداد لوگوں کے دلوں میں بھی محفوظ ہے۔ اس کا کوئی ریوائز ایڈیشن موجود نہیں اور نہ کبھی ہوگا۔ دنیا کی کوئی اور کتاب اپنی حفاظت کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ قرآن کے لفظی معنی کا مطلب ہی وہ کتاب ہے جسے بار بار پڑھا جائے۔ اس کتاب میں دو صفتیں موجود ہیں، ایک صفت علم اور دوسری صفت قدرت۔ خداوند عالم نے ایک جانب اپنی وحی سے سرفراز فرما کر ایسی صفت علم انبیاء کرام کو عطا فرمائی کہ اس علم تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے، تو دوسری طرف معجزات عطا کر کے ایسی قدرت کا کرشمہ اپنے پیغمبروں پر ظاہر فرمایا کہ تمام عالم کی قوت اور طاقت سے بالاتر ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہوئے معجزات میں قرآن کریم ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات موجود ہیں، سب کے مابین منطق اور سائنسی دلائل موجود ہیں، جس پر دل و دماغ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ قرآن بلا شبہ ایک معجزہ عظیم ہے۔ آئیے انہی انکشافات میں سے چند کا ذکر سنیے۔ واقعہ معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کی بند راہوں کو کھول دیا ہے اور انسانی سوچ اور عقل کو وسعت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے رات کے مختصر سے وقفے میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی سیر کروائی، انبیاء کرام سے ملاقات کروائی، دین اور دنیا کے بلند و عرفہ مقام کا شرف بخشا، اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز فرمایا، نماز کا عظیم تحفہ عطا فرمایا، اور پھر اسی رات کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہوئے۔ واقعہ معراج پر سائنسی تحقیق کی جا چکی ہے اور آج سائنس بھی اسی واقعے کی ممکنہ وضاحت کرتی نظر آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو براق پر سوار کیا۔ براق برق سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بجلی، جس کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر کوئی آدمی وقت کے گھوڑے پر سوار ہو جائے تو وقت اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے، یعنی اگر آپ 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلیں تو وقت رک جاتا ہے، کیونکہ وقت کی رفتار بھی یہی ہے۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوران معراج آپ کیسے ساتوں آسمانوں کی حدود سے گزر کر لامکان تک گئے اور کھربوں نوری سال کی مسافت کو طے کر کے
سرزمین مکہ پر تشریف لائے۔ جدید سائنس قرآن مجید میں درج سائنسی حقائق کی تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے، پھر چاہے وہ واقعہ تخت سلیمان کی اڑان کا ہو یا ابابیلوں کی کنکریوں کا، یا چاہے براق کی سواری کا۔ تخت سلیمان کی اڑان کو ہوائی جہاز کی اڑان کے ذریعے سمجھنا آسان ہے، ابابیلوں کو رائفل کی گولی کی مثال کے ذریعے سمجھنا آسان ہے۔ پروردگار عالم کی جانب سے ابابیل جب کنکریاں پھینکتے تھے تو وہ ہاتھیوں پر گولیاں بن کر برستی تھیں۔ براق کی تیز رفتاری کو برق کی وجہ سے سمجھنا آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج قرآنی واقعات میں بھی موجود ہے، جیسا کہ اصحاب کہف کا واقعہ، جس میں وہ 300 سال سے زائد عرصہ تک ایک غار میں سوئے رہے اور جب جاگے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ محض ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ اس کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا مگر اس کے باوجود ان کے مادی جسم کو کوئی گزر نہ پہنچا۔ قرآن ایک حسابی اور معجزاتی کتاب ہے۔ سائنس نے اس بات کو ریاضی سے ثابت کیا کہ 19 کا ہندسہ پورے قرآن پاک پر اس طرح سے محیط ہے کہ تمام الفاظ، حروف، آیات اور صورتوں کی تعداد 19 کا ہی حاصل ضرب ہے۔ قرآن مجید میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا، دوزخ پر ہم نے 19 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ یہ دیکھ کر بھی حیرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ 19 کا ہی حاصل ضرب ہیں۔ قرآن پاک کی سورتوں کی تعداد 114 ہے جو 19 کا ہی حاصل ضرب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کے متعلق غور کریں۔ یہ سورت العلق کی پہلی 5 آیات ہیں، اس سے 19 کے حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان آیات کے کل الفاظ 19 ہیں۔ ناظرین، عقل یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کے موجودہ ترتیب کے مطابق اس سورت کا نمبر 96 ہے۔ اگر قرآن کے آخر کی طرف سے گنتی کریں تو اس سورہ کا نمبر 19 بنتا ہے۔ اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس سے پہلے 95 صورتیں ہیں جو کہ 19 کا ہی ضرب حاصل ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورۃ النصر بھی 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی ترتیب و حفاظت کے لیے 19 کا ہندسہ کوڈ کا نظام مہیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ کمپیوٹر تو زمانہ حال کی ایجاد ہے، لیکن قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس حیرت انگیز کرشمے کو ظاہر کر دیا ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ اسے جس زمانے میں پڑھا جائے نئے سے نئے راز پر سے پردہ اٹھاتی ہے۔ قرآن کریم میں انسانی زندگی کی تمام ضروریات، عالمی زندگی کے معاملات، مذہبی، روحانی، سیاسی، معاشی، ثقافتی، حکومتی، تعلیمی، اخلاقی، جسمانی اور خاندانی مسائل کا حل ہو، سب قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ یہ قرآن انتہائی بلند مقام سے کائنات کی وضاحت کرتا ہے۔ ہر چیز واضح اور صاف ہے۔ اس نے جو کچھ کہا وہ حقیقت میں موجود ہے۔ قرآن کریم ایک معجزاتی اور انسان کو حیرت میں مبتلا کر دینے والی کتاب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے حقیقی معنی سے روشناس کروائے اور عقیدہ توحید و سنت پر قائم رہنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔